اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ یتیم کو جھڑکنا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو دھتکارنا نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے اس پر اس کی تحدیث کرنی ہے، اس کا چرچا کرنا ہے۔ یہ تین آیات سمجھ آئیں گے تب ہمیں، جب ہم اس سورت کو شروع سے پڑھنا شروع کریں گے۔ کیوں کہ اکثر یہ آیات ابتدا کی کسی اور مضمون میں اور کسی اور حوالے سے لے لی جاتی ہے، اور آخری آیات کسی اور حوالے سے لے لیا جاتا ہے، تو بالکل مفہوم سمجھنے میں اور سمجھانے میں بہت زیادہ فرق بن جاتا ہے۔ یہ جو آخری تین آیات ہیں بطور خاص فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم عدالت سے اسے نہیں دیکھنا اور اسے دبانا نہیں ہے، اس کے حق کو دبانا نہیں ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی سائل آ جائے، سوالی آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جب نعمت آپ پر ہو تو اس کا چرچا کرو۔ جب یہ نعمت کیا ہے اور یتیم اور سائل سے اچھے سلوک سے پیش آنے کا صلہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَالضُّحَىٰ۔ اب یہ سورۃ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، آپ کے چہرہ ہو، رخسار و زلف کے تذکرے ہیں اس میں، اور اس میں جو بات ہم نے سمجھنی ہے صرف اسے حضور کی مدح و ثنا اور آقا کے حسن کو صرف بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک پورا ہر انسان کو ایک لاہ عمل اختیار کرنے اور اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے تو اس کے ساتھ ہم کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ جو یتیموں کو دھتکارتا نہیں، ان پر دباؤ نہیں ڈالتا، انہیں دھکے نہیں دیتا، اور سائلین کو در سے ہٹا نہیں دیتا، جھڑک نہیں دیتا، ایسا شخص جو یتیموں اور سائلین کا، سوال کرنے والوں کا، مقتوں کا خیال رکھتا ہے، ہم اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ جو اپنے در پہ آئے ہوئے مقتوں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا کیسے خیال رکھتا ہوں؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ، میں ایسے خیال رکھتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ، اب اس کا معنی تو یہ ہے چاشت کی قسم، دوسرا معنی جو مفسرین نے کیا وہ ہے مصطفیٰ رسول کریم کے چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم، سورج کی طرح چمکتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ محبوب کی زلفوں کی قسم جب وہ چہرے پہ چھا جاتی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اب اس کا شان نزول یہ تھا کہ آقا پر کچھ عرصہ کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، جب وحی آنا بند ہوئی تو مشرکین کہنے لگے کہ اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا، اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، تو آقا ملول ہوئے، ذرا غمگین ہوئے، اداس ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے وَالضُّحَىٰ کے مکھڑے والے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور اپنی زلفوں والے جو تیرے چہرے پہ سج جاتی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جتنا بھی لمحہ گزرا ہے جدائی کا، ہر لمحے تیری
تیری شان پہلے سے زیادہ بڑھاتا رہا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہ صرف اسی وقت اور اسی موقع کے لیے یہ سورت، یہ قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، نصاب حیات ہے۔ تو قرآن کسی ایک خاص واقعے کے لیے آتا ہے، مگر وہی ایک واقعہ اس کا واقعہ نہیں ہوتا، پوری انسانیت کی زندگی اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے وہ ایک رہنما بن کر آتا ہے۔ جو بھی آتا ہے قرآن کا، جو بھی حکم آتا ہے، جو بھی آیت اترتی ہے، جو لفظ اترتے ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک وقت کے لیے ہاں شان نزول یعنی سبب بنا، آیت اتر آئی، اب جہاں جہاں جو سبب بنتا جائے گا وہ آیت اس کے لیے رہنما بنتی جائے گی، وہ آیت اس کی رہنما بنتی جائے گی۔ ہر سبب کا پہلا سبب ہوئی تھا تو آقا کریم پریشان ہوئے، آیات اتری، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بڑھ رہی ہے، آپ کی شان ہر لمحہ پہلے سے بڑھ رہی ہے، اور پھر میں آخر میں ایسا دوں گا، اتنا عطا کروں گا بالآخر کے معبود تو راضی ہو جائے گا۔ اب آپ آگے دیکھیں، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اب آگے یتیم کی بات ہو رہی تھی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دھکے نہیں دینے، اس پر دباؤ نہیں ڈالنا، اس سے پہلے فرمایا معبود تو بھی یتیم۔ اب یہاں یتیم کا وہ معنی نہیں جسے ہم لیتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یہاں یتیم کا معنی ہے وہ ایسا بے مثل و بے مثال فرد، وہ ایسی ذات جس ذات جیسی رب کی کائنات میں کوئی اور ذات نہ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے پاس جس جیسا کوئی اور نہ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں۔ فرمایا الم یجدک یتیما، محبوب آپ بھی یتیم ہیں، در یتیم ہیں، ایسا موتی ہے کہ کائنات میں وہ موتی کہیں اور نہیں ہے، فآویٰ، اور ایسا در یگانہ ہے آپ، ایسی بے مثل و بے مثال ہستی ہیں آپ، فآویٰ کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنے دامن قدرت سے لگا دیا، جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنے دامن قدرت سے لگا دیا ہے۔ اب فآویٰ اس کا معنی اصل ہوتا ہے جیسے آپ پیار سے، ہم لوگ اپنی اولاد کو یا اپنے محبوب کو پیار سے سینے سے لگاتے ہیں اور بہت زور کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں اپنے ساتھ۔ فرمایا الم یجدک یتیما، آپ ایسے در یگانہ تھے، ایسے بے مثل و بے مثال تھے، صورت میں بھی سیرت میں بھی، کہ جب میں نے آپ کو بنایا ہے مجھے آپ پر اتنا پیار آیا ہے کہ میں نے اپنی قدرت کی باہوں میں لے کر اپنے سینے قدرت سے لگا دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں مست پایا ہے، فہدیٰ تو اپنا محبوب بنا دیا۔ آپ تھے ہمارے محب، ہم نے بنا لیا آپ کو اپنا محبوب بنا لیا، اپنی محبت میں مست پایا، بے خود پایا، تو فہدیٰ ہم نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ محب تو تھے ہی، ہم نے محبت کی جب انتہا دیکھی آپ کی، تو اب کیا ہو گیا آپ ہمارے محبوب۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، آپ کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا، ضرورت مند تھے آپ، فأغنیٰ، اور ہم نے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب رسول بظاہر گھر میں کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے کئی دنوں تک فاقے ہیں، مگر جب رب کہہ دے کہ میں نے تجھے مالدار کر دیا ہے، تو اب کوئی کم بخت ہوگا جو کہے کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ مالدار کرنے والا، دولت مند کرنے والا خود کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ فرمایا ووجدک عائلا، ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو لوگوں کے سامنے ضرورتوں کے لیے دامن پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑا، فأغنیٰ
نے آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا کیونکہ خود ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ اب یہ سارے انعام ہیں۔ اب ذرا اور کریں، جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، فرمایا والضحیٰ، چہرے کی قسمیں کھائیں۔ کیا کیا؟ چہرے کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا، زلف کی قسمیں کھائیں، بالوں کی قسمیں کھائیں، اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، مکروہ نہیں جانا، تجھ سے منہ نہیں موڑا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہم نے ہر آنے والا لمحہ تیری شان کو پہلے سے بلند تر کر دیا، بلند ترین کر دیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور فقط یہیں تک نہیں بلکہ محبوب اس وقت تک ہم تجھے دیتے رہیں گے جب تک تو خود راضی نہیں ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ پھر فرمایا میں نے تجھے اپنے سینے قدرت سے لگا دیا، پھر فرمایا میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، پھر فرمایا میں نے تجھے بے نیاز کر دیا، مالا مال کر دیا۔ اب یہ سارے انعامات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ انعامات ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے انعامات ہیں؟ کس بات پہ یہ انعامات ملے؟ میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دھکے نہیں دے رہے، یتیم کو دھتکارنا نہیں، یتیم پر دباؤ نہیں ڈالنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل اگر دروازے پہ آ جائے تو اسے جھڑکنا۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ جو دو چیزیں، یتیم کو دھکے دینا اس سے منع فرمایا، اور سائل کو جھڑکنے سے منع فرمایا۔ گویا رب تعالیٰ فرما رہا ہے صرف رسول کی بات نہیں، رسول کے وسیلے سے ہر امتی کے لیے رب اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیموں کا سہارا بنو اور مانگنے والوں کو عطا کرو۔ میں تمہارے چہرے کو دیکھ دیکھ کر چہرے کی قسمیں کھاؤں گا، تمہارے بالوں کو، زلفوں کو دیکھ دیکھ کر زلفوں کی قسمیں کھاؤں گا، اور ہر لمحہ تمہاری شانیں بڑھاتا رہوں گا، تمہاری شانیں اپنی بارگاہ میں بلند تر کرتا رہوں گا، اور تمہیں اتنا عطا کروں گا کیونکہ تم یتیموں کو دے رہے ہو، تم سائلین کو عطا کر رہے ہو، تو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم کہو گے مولا بس اب میں راضی ہوں۔ یعنی میں تمہاری جھولیاں بھرتا رہوں گا، میں تمہارے خزانے بھرتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ کوئی میری کائنات میں، میری مخلوق میں کوئی یتیم آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، کوئی سوالی آئے تو اسے دھتکارنا نہیں ہے۔ میں تمہارے خزانے بھرتا رہوں گا، خزانے بھرتا رہوں گا، اور الم یجد کا یتیما فآویٰ، میں اے میرے محبوب کے امتیوں، اے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والوں، اے سائلین کی تمناؤں اور حاجتوں کو پوری کرنے والوں، تم میرے مخلوق کے کام آؤ گے، میں تمہیں اپنے سینے قدرت سے لگا دوں گا، میں تمہیں اپنے سینے قدرت سے لگا لوں گا، اور ووجدک ضالا فہدا، اور تم میری محبت میں یتیموں، مسکینوں، سائلین کا خیال کرو گے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میری محبت میں تم نے کیا کیا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، محبت کس سے ہے؟ اللہ سے، اور محبت کا اظہار کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس سے محبت ہے تو اس سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کو مال دے رہے ہیں، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ خرچ مخلوق پر ہو رہا ہے، اظہار رب سے محبت کا ہو رہا ہے۔ اظہار کس کا ہو رہا ہے؟ رب سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیسے؟ سجدہ کر کے نہیں، مخلوق پر خرچ کر۔ نماز مومن کی معراج ہے، مگر اللہ سے محبت کا ایک واضح اظہار ہے، جو رب کہتا ہے مجھ سے محبت ہے تو اس کا اظہار کرو۔ مولا کیسے کریں؟ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، طواف کر کے، کیسے کریں؟ کہا مجھ سے محبت ہے، محبت کا اظہار کرو، میری مخلوق میں تقسیم کرو، میری مخلوق کو عطا کرو، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں کو عطا کرو، یعنی خدمت مخلوق کی ہوگی، اظہار رب سے محبت کا ہوگا، رب سے محبت کا ہوگا۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تم بے نام ہوگے، میں تمہیں نام والا کروں گا،
نامدار کر دوں گا، تمہارا نام کوئی نہیں لیتا ہوگا، مگر کائنات میں جب تم اس کے نام پر بانٹنے والے بن جاؤ گے، کائنات تمہارا نام لینے والے، کائنات تمہارا نام لے گی۔ ووجدک عائلا، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے خرچ کرو، فاغنا، ہم تمہیں مالدار کر دیں، یعنی تھوڑا ہے خرچ کیا، اللہ نے بہت عطا کر دیا، اللہ نے بہت عطا کر دیا، پھر خرچ کیا۔ اللہ فرماتا ہے نا میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا مضاعفہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے پھر اللہ 2 گنا 4 گنا کر کے تمہیں واپس کر دے۔ اللہ کو قرض حسنا کیا ہے؟ کبھی کسی نے اللہ کو قرض دیا، ہاں قرض کیسے دیا جاتا ہے اللہ کو؟ اللہ کی مخلوق میں بانٹ کر، اللہ کی مخلوق میں بانٹ کر، یعنی اللہ کی مخلوق میں بانٹو، تقسیم کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ گویا تم نے مجھے کیا دیا؟ قرض دیا، تم نے میری مخلوق میں میری محبت میں خرچ کیا، یہ مجھ پر قرض ہو گیا ہے، اضعافا مضاعفا، میں 2 گنا 4 گنا کر کے دوں۔ مخلوق پر خرچ کیا، اللہ نے فرمایا یہ خرچ نہیں ہے، رزق کس کا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اہل ایمان اور اہل تقوی کی علامت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے ہم پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خرچ نہیں کیا تم نے مجھے قرض دیا ہے اور اب میں 2 گنا 4 گنا کر کے لوٹاؤں گا۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تمہارے پاس کچھ نہ تھا مگر جو کچھ تھا اس میں سے کچھ میری مخلوق کو دے دیا، تو فَأَغْنَىٰ، ہم نے اس سے 2 گنا 4 گنا کر کے تمہیں عطا کر دیا۔ 2 گنا جو دیکھیں نا اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ پیار۔ اب یہ جو ہم سے پیار ہو رہا ہے، دینے والے سے پیار ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، اس یتیم اور مسکین کی وجہ سے ہو رہا ہے جسے ہم نے دیا، جسے ہم نے۔ اور قرآن کریم میں، پورے قرآن میں کہیں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یتیم اور وہ مسکین اور وہ رشتہ دار مسلمان ہونا چاہیے، کہیں بھی ذکر نہیں۔ ہم تو مسلمانوں سے بھی لیتے رہتے نا، ہم دینے والے نہیں، الٹا ان سے بھی جو ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں الحم سے والناس تک کہیں آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا کہ اللہ رب العزت نے جب دینے کی بات کی، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلین اور رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، کہیں کہا ہو کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ بس اس نے کہا یتیم مسکین محتاج ضرورت مند جو بھی ہے وہ جو بھی ہے اسے عطا کرو۔ تو ہم تو رشتہ داروں سے بھی چھین لینے والے لوگ ہیں، تو ہم پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور نعمتیں اور انعامات کیسے اور احسانات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آج ہم ذلیل و رسوان کہ ہم نے دینے کی بجائے چھیننا شروع کر دیا، چھیننا شروع کر دیا، جبکہ یہ جو ہم انہیں دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے حق للسائل والمحروم، یہ جو سوال کر رہا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے۔ اس کا حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک وارث ہیں، میں اپنی جائیداد کا وارث ہوں، تو اس وراثت میں میری جو اولاد ہے اس کا کیا ہے؟ حق ہے، یعنی میرے ورثے میں وہ موجود ہے، میرے ورثے میں وہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حق للسائل والمحروم، یہ سوال کرنے والے اور محتاج اور محروم لوگوں کا حق ہے، یعنی یہ جو تمہارے پاس وراثت ہے اس وراثت میں وہ بھی وارث ہے، وہ بھی وارث ہے۔ تو ہم نے تو اپنے وارثوں کو کبھی وارث نہیں بنایا، اپنے وارثوں کو۔ اور اللہ فرماتا ہے کوئی بھی مانگنے والا آ جائے وہ تیری وراثت میں کیا ہے؟ حقدار ہے، یعنی وہ اس وراثت کا کیا ہے؟ بولیے نا، یہ نئی بات آ رہی ہوگی شاید، وہ اس وراثت کا وارث ہے جس وراثت کے آپ وارث ہیں۔ آپ اپنے باپ کی وراثت کے مالک ہیں، وہ جو مال باپ سے وراثت میں ملا ہے، سائل اور محروم اس وراثت کا کیا ہے؟ وارث ہے۔ حق ہم نے کبھی یہ جانا یا جاننے کی کوشش کی؟ فرمایا بس تمہارا کام کیا ہے؟ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو اور بدلے میں اضعافا مضاعفا بڑھاتا میں جاؤں گا۔ ووجدک عائلا فاغنا، جو بھی محتاج ضرورت مند ہوگا
بس جو کچھ اس کے پاس ہے حسب استطاعت، پیسہ ہے تو پیسہ خرچ کرے، علم ہے تو علم خرچ کرے، دین ہے تو دین خرچ کرے، جائیداد ہے جائیداد، جنس کوئی اناج ہے اناج خرچ کرے، محبتیں ہیں محبتیں خرچ کرے، جو چیز وہ دے سکتا ہے، جو چیز وہ دے سکتا ہے خرچ کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَغْنَا، میں اسے کیا کر دوں گا؟ مالا مال کر دوں گا۔ غنی بے نیاز کو بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا مالا مال کر دوں گا کہ وہ کائنات کی ہر ضرورت سے بے نیاز ہو جائے، ہر ضرورت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دھکے نہیں دینے، دھتکارنا نہیں، اس پر دباؤ نہیں ڈالنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو بات ہے ہم اسے صرف ربیع الاول میں لیتے ہیں، یہ جو بات ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، یہ جو تیری نعمت ہے نا تیرے پاس، کیا نعمت ہے ذرا غور کیجئے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو تمہارے پاس نعمت ہے اس نعمت کی تحدیث کرو، اس کا چرچا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ نعمت کیا تھی؟ فرمایا تیرے در پہ میں نے یتیم بھیج دیا ہے، یہ نعمت ہے۔ تیرے در پہ کیا بھیج دیا؟ یتیم بھیج دیا، یہ نعمت ہے۔ میں نے تیرے در پہ سائل بھیج دیا ہے، یہ میری کیا ہے؟ نعمت ہے۔ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا نعمتیں کیا ہے۔ اب قرآن کی آیات ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک کہیں کی ہو دوسری کہیں کی ہو، ایک مفہوم ہوتا ہے اس میں پورا۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو نعمتیں میں نے دی، کیا نعمت دی؟ تیرے دروازے پہ یتیم بھیج دیا ہے، کیوں؟ تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، کیوں؟ تجھے مالدار کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ تیرے چہرے اور زلفیں کی قسمیں کھانا چاہتا ہوں، کیوں؟ تجھے میں اپنے سینے قدرت سے لگانا چاہتا تھا، یہ سارے انعامات تجھے دینا چاہتا تھا، ان سارے انعامات کے لیے تجھے حقدار بنایا ہے۔ کیسے؟ یتیم کو تیرے دروازے پہ بھیج دیا، یتیم کو تیرے دروازے پہ بھیج دیا ہے، سائل کو تیرے دروازے پہ بھیج دیا ہے۔ اتنی بڑی نعمتوں کا مرکز یتیم اور مسکین اور سائل تیرے دروازے پہ بھیج دیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب تیرا کام کیا ہے کہ تو چرچا کر، یعنی تو بانٹتا جا، ان میں بانٹتا جا، سائلین آتے جائیں، یتیم آتے جائیں، محتاج آتے جائیں، ضرورت مند آتے جائیں، تو بانٹتا جا، چرچا ہوتا جائے گا، رب کرم فرماتا جائے گا، تیرے دروازے پہ سائلین آئیں گے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آج ہم نے 11ویں شریف پکائی ہے اور یہ سیدنا غوث عالم کا لنگر ہے، ہفتے میں 3 بار یہ لنگر حضور سیدنا غوث عالم کی بارگاہ میں وہاں پکتا تھا، اور 70 ہزار سے 1 لاکھ آدمی تک وہ لنگر کھاتے تھے۔ کتنے بولیے، ایک وقت میں 70,000 سے 1 لاکھ، ہفتے میں 3 بار یہ لنگر پکتا تھا، تو ہفتے میں کتنے لوگ کھاتے تھے؟ 3 لاکھ لوگ۔ کتنے لوگ؟ 3 لاکھ لوگ ہفتے میں لنگر کھاتے تھے، 3 لاکھ لوگ۔ آج شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ الرفائی، ان کا یوم وصال تھا، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا اور مشہور ہے اور روایات میں آتا ہے کہ روزانہ 16,000 ضرورت مند آپ کے گھر سے روٹی کھاتے۔ کتنی؟ ہم تو ایک بھی کوئی آ جائے تو جھڑک دیتے ہیں، دیتے بھی ہے تو ماتھے پہ بل چڑھا کر دیتے۔ 16,000 بندہ ضرورت مند، اب 16,000 تو شاید مشاہرہ کی آبادی کو ہم نے اتنا بندہ ایک بندے کے گھر سے روٹی کھا رہا ہے روزانہ۔ حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند، شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں دن ہو کہ رات کبھی آگ بجھتی ہی نہیں، ہر وقت روٹی اور سالن چولہے پہ تھا، ہر وقت۔ رات کا وقت بھی یوں لگتا تھا جیسے دن نکلا ہوا ہے، رات کے بعد ہر وقت ضرورت مند پڑے، محتاج پڑے، پردیسی آئے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اب ان کے چولہے کسی یتیم مسکین محتاج ضرورت مند سائل کے لیے بجھا نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت ان کے نام کا چرچا کر دیا۔ یہ جو نیک اور صالحین ہیں، ان کا کام خدمت خلق تھا، اور خدمت خلق میں سب سے پہلا کام مخلوق کو عطا کرنا، مخلوق کو بانٹنا تھا، بھوکی مخلوق کو۔ آقا نے فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، تم صدقہ خیرات کرتے ہو، سب سے بہترین خیرات ہے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں۔
بھوکے کو سب سے بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. اور یہ صدقہ اللہ کے ولی کسی ایک آدمی کے لیے نہیں، 16,000 اور 3 لاکھ تک لاکھوں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، رزق بڑھتا تھا. اور یہی سبب ہے کہ آج مخلوق خدا اہل محبت کا نام لیتے. اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد بھی آپ کو وہ لنگر پکتا تھا جیسے ہم نے آج پکایا. سالانہ بطور خاص اہتمام کے ساتھ پکا کرتا تھا، جسے ہم 11ویں شریف کہتے ہیں. سالانہ لنگر پکتا تھا. اور اس لنگر میں آج تو بٹ گئی نا، ہم فرقوں میں بٹ گئے. فرقوں میں اس وقت ایسے نہیں تھا. علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلد وہ بھی اپنی جیب سے پیسے بھیجا کرتے تھے دمشق سے عراق میں حضور سیدنا غوث اعظم کے لنگر میں ڈالنے کا، تاکہ لوگ جب کھائیں تو ان کی طرف سے بھی حصہ ہو جائے. تو میں نے یہ مختصر سی بات صرف اس لیے کی اس سورت کے حوالے سے کہ اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کرام سناتے ہیں، مگر اس کا حوالہ تھوڑا سا اور انداز تھوڑا اور ہوتا ہے. میں نے اسے صرف یتیموں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کے حوالے سے اسے کہا. اور اس تناظر میں دیکھیں تو اللہ رب العزت کی کتنے بڑے احسانات. یتیموں اور سائلین یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر بندے پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اور اس کا کتنا انعام ہوتا ہے، وہ کتنے احسانات فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آس پاس میں بسنے والے ضرورت مندوں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.